السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ان تمام اداروں سے ان افراد کی رہائی کے لیے اپیل کرتا ہوں جو 9 مئی کے واقعہ میں آپ نے ان کو جیل میں بند کر رکھا ہے۔ وہ اس واقعہ میں شامل نہیں ہیں۔ اس واقعہ میں جو شامل ہیں وہ ڈیرے والے بتا سکتے ہیں۔ اس واقعہ کو دیکھ کر مجھے بچپن کا وقت یاد آ گیا۔ میں جب گاؤں میں جاتا تھا تو گاؤں میں بڑے بڑے گھر ہوتے تھے اور باہر کھلی جگہ پہ بڑے بڑے ڈیرے بنے ہوتے تھے۔ وہ جو بڑے بڑے لوگ رہتے تھے وہ ان ڈیروں پر اپنے نوکر رکھتے تھے جو رات کو وہ ڈیوٹی کرتے تھے، اور اگر وہاں بندے نہیں ہوتے تھے تو وہ کتے باندھ دیتے تھے۔ اور ان ڈیروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے۔ ان گھروں میں نہایت غریب لوگ رہتے تھے۔ رات کو ان میں سے کسی کا کوئی مہمان آ جاتا تو وہ ان ڈیروں والوں سے جا کر کہتے کہ آج ہمارے مہمان آنے ہیں، اس لیے ان کتوں کو باندھ کے رکھنا تاکہ ہمارے مہمانوں کا نقصان نہ ہو۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ 9 مئی کا واقعہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ اگر وہاں پر سیکورٹی ہوتی یا کتے باندھے ہوتے تو یقیناً اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ دراصل یہ جو بندے تھے یا مہمان تھے وہ ان ڈیروں والوں کے تھے، اس لیے اس وقت نہ سیکورٹی کی ضرورت تھی نہ کتے باندھنے کی ضرورت تھی۔ بہرحال یقیناً یہ بندے نہیں تھے جو 9 مئی کے واقعہ کے ہیں۔ یہ لوگ 9 مئی واقعہ والے کیس میں بند ہیں۔ ان میں سے کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے چند لوگوں کو جو کو میں ٹی وی پر ان کو دیکھتا ہوں ان کی شکلوں سے، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد، پرویز الہی، شیخ رشید، دوسرے تیسرے جتنے۔ لیکن میرا ایک مضبوط رشتہ ان سے ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آئیے میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو زندگی میں کون سا وقت مشکل پیش آیا؟ تو آپ نے فرمایا طائف والا واقعہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے خون کر دیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، اگر وہ چاہتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ان میں سے کوئی آپ کا نام لینے والا ہو۔ وہ بھی اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، اور آج یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، امت کا ایک حصہ ہیں، اور یہ سلسلہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اور اس نے قیامت تک چلنا ہے۔ لہٰذا یہ بندے اور بندیاں وہ نہیں ہیں، لہٰذا یہ اس وقت کی وزارت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ کون تھے۔ آخر میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ تمام اداروں سے، خصوصاً صدر پاکستان، آرمی چیف اور جتنے بھی ادارے ہیں، اور اس کے علاوہ جج صاحبان، عدالتیں ہماری، تمام عدالتوں سے جھولی پھیلا کر
ان لوگوں کی رہائی کے لیے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو گھر جانے دو۔ آخر میں آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں، ایک مخلص پاکستانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، فقط آپ کا ایک مخلص پاکستانی۔ آخر میں جتنے صحافی اینکر حضرات ہیں ان سے گزارش ہے ان اداروں تک پہنچانے کے لیے، اس میسج کو پہنچانے کے لیے میری مدد کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔